قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ جو شخص جمعرات کو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی تنگ دستی اور فقر کو اس آدمی سے دور فرما دیتا ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں اور طرح طرح کی کئی مسائل سے جو ہے وہ آج ہم دوچار ہیں۔ ہر آدمی تقریباً کسی نہ کسی معاملے کے اندر مبتلا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کلام پاک اور ساتھ ساتھ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ ضرور اپنی رحمت فرمائے گا اور اپنے کرم سے ہماری پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو اور غربت کو، فقر کو اللہ ہم سے دور فرما دے گا۔ حصول برکت، نزول رحمت کے لیے بارگاہ رسالت میں درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں، آپ کی عظمتوں کے بارے میں، آپ کی رفعت کے بارے میں قرآن مجید، فرقان حمید کی بکثرت آیات مبارکہ ہیں، اور بلکہ یوں کہیے کہ قرآن پاک میں کون سا ایسا سپارہ ہے، کون سا ایسا پارہ ہے کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، حضور کی شانوں کو جو ہے وہ بیان نہ کیا گیا ہو۔ آپ ڈھونڈیں گے، پڑھیں گے تو پڑھتے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ کسی عاشق رسول کا ترجمہ پڑھیے، عاشق رسول کی تفسیر پڑھیے، انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ کہ اے رضا صاحب قرآن تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو بیان کرنے والا، رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرمانے والا، ورفعنا لک ذکرک کا مزدہ سنانے والا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے بلند کیا ہے۔ تو جگہ بجگہ آپ کو قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا بیان ملے گا۔ قرآن کی بہت سی آج ایک مختصر سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، سورہ کوثر، اور اس کا ہم شان نزول، اس کا پس منظر وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتداً ہم وہ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ارشاد فرمایا، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سورہ کوثر کے شان نزول کے متعلق جو ہے وہ روایت میں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شہزادے کا جب
انتقال ہوا تو اس وقت کفار میں سے کچھ لوگوں نے، جن کے اندر ابو لہب، عقبہ اور عاص بن وائل، اسی طرح اور بھی کفار کہ جنہوں نے ایک شور مچایا اور معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات بولے اور بے ادبی اور گستاخیاں کی. یعنی یہاں کہنے لگا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ آپ کا آگے کوئی نسب نہیں چلے گا، نسل ختم ہو جائے گی، یعنی اس طرح کے کچھ کلمات جو ہے وہ کہے. تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، اللہ نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. کوثر یعنی ایک ہے کثیر اور ایک ہے کوثر، بہت مبالغہ والا صیغہ، بہت زیادہ خیر کثیر. گویا کہ یوں کہیں کہ تمام خیر ہی حضور کو ملی اور حضور علیہ السلام کے صدقے جو ہے وہ پھر یہ عالم کو جو ہے وہ فیض پہنچایا گیا. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. کہ رب کے خزانے ہیں اور رب خود اپنے خزانوں کو، ان کی کنجیوں کو، ان کی چابیوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے نبی کے ہاتھوں میں عطا فرما. خزانے اللہ کے ہیں لیکن بانٹنے والے کون ہیں؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں. آپ قاسم ہیں، تقسیم فرمانے والے ہیں. تو اس لیے تو فرمایا گیا کہ تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں. چابیاں آپ کے ہاتھ میں، گویا کہ آپ مالک ہیں، آپ کو مالک بنا دیا گیا، جسے چاہیں جو چاہیں اپنی رحمت سے آپ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. تو یہی آیت مبارکہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف اور مدح کے لیے اور آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہ اے حبیب یہ کفار اس طرح کا شور مچا رہے ہیں یا ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ اس طرف نظر فرمائے اللہ نے آپ کو کتنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے، کتنا کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے. اور یہاں ایک اور بات مدنی چینل کے ناظرین، اعتراض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے کیا، بے ادبی اس انداز سے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کے کلمات کہہ دیے. جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ جواب عطا فرما رہا. اللہ اکبر. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے اللہ کی محبت کہ اعتراض جو گئے وہ اس نے کیا. قرآن پاک میں ایک آیت نہیں ہے، اور بھی آپ دیکھیے قرآن پاک کی سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، پڑھ کے دیکھیے اس کا بھی شان نزول اسی طرح کہ جب ابو لہب نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے بارے میں ایسے جو ہے وہ نازیبہ کلمہ کہا تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. یہ ابو لہب کی مذمت کے اوپر جو ہے وہ اس سورہ کو جو ہے وہ نازل کیا. قرآن پاک کے اندر اور بھی 29ویں پارے کے اندر جب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ کافروں میں سے جب ولید بن مغیرہ نے آپ کو مجنون کہا، آپ کو کچھ اس طرح کے کلمات کہا، تو اللہ نے پھر قرآن پاک کے اندر آیتوں کو نازل فرما اور رب نے جواب دیا اور اللہ نے حضور علیہ السلام کی پہلے شان کو بیان کیا اور پھر ان کو بھی جو ہے وہ جواب جو ہے دیا. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. آپ اپنے رب کی نعمتوں کی وجہ سے ہرگز مجنون نہیں ہے اور آپ کے لیے تو اللہ نے بہت بڑا یہ اجر ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی شان کو یہ بھی بیان فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا اور پھر آگے جو ہے وہ جو اس کے اندر برائیاں تھیں اس کی مذمت کی اور ان برائیوں کو قرآن میں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا جو اس بدبخت کافر کے اندر وہ برائیاں موجود تھیں. تو یہاں یہ دیکھیے آپ، عبادت فصلی لربک ونحر یہ بعد میں ہے اور پہلے اللہ کا ارشاد فرما انا اعطیناک الکوثر، یعنی آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. یہ پہلے جو ہے وہ
ذکر فرما دیا کہ آپ کے لیے بڑی خیر ہے اور کثیر خیر ہے۔ ایک ہوتا ہے قلیل اور ایک ہے کثیر۔ قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو اور کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، اور کوثر کہتے ہیں بہت زیادہ کو۔ سمجھنے کے لیے یوں کہ اگر قلیل 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 کچھ ملیں تو یہ بنے گا ایک کثیر۔ اگر کئی قلیل ملیں، تھوڑے تھوڑے تھوڑے، یا دائرہ تھوڑا تھوڑا کر کے تو دریا بنتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے چیز زیادہ ہوتی ہے، تو قلیل قلیل ملتے جائیں تو بنے گا کثیر، اور پھر کثیر 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 ملیں تو بنے گا کوثر۔ اور رب فرماتا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب اس کو ذرا اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سارا ساز و سامان یہ تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی رب اسے قلیل ارشاد فرماتا ہے، سارا ساز و سامان تھوڑا ہے، اس کے اندر یہ پوری دنیا ہے، آسمان ہے، یہ زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، شجر و حجر، کیا کچھ ہے، یہ پورے پورے شہر، پورے پورے ملک آباد ہیں، سب کچھ ہیں، یہ دنیا کی تمام اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں، آسائش والی چیزیں ہیں، دنیا کی ساری رنگینیاں دیکھ لیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سارا یہ تھوڑا ہے، یہ قلیل ہے، یعنی یہ قلیل ہے۔ اب کچھ قلیل ملیں تو ایک کثیر بنے، اور پھر کچھ کثیر ملیں تو کوثر بنے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو کس قدر خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی کوثر آپ کو عطا فرمایا ہے۔ مدنی کے ناظرین، یہ کوثر جسے قرآن نے بیان فرمایا یہ کیا ہے؟ لفظ کوثر کے بارے میں خیر کثیر اور اس کی مختلف جو ہے وہ تشریحات بھی بیان کی گئی، تفسیروں میں بیان کیا گیا۔ ایک قوی قول کے مطابق کہا گیا کہ کوثر جو ہے وہ یہ جنت کی ایک نہر ہے، اہل جنت اس سے سیراب ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرمایا اور پھر اپنے سر مبارک کو اٹھایا، بیدار ہوئے، اور پھر ارشاد فرمایا مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا ایمان، صحابہ کی محبتیں نبی پاک علیہ السلام سے، کہ جب بھی کسی معاملے میں سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تو صحابہ ساتھ یہ کہتے اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ایمان دیکھیں ان کا۔ تو یہ ایک عقیدہ اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ تھا، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ نے انہیں علم دیا ہے، اور ایسا علم دیا ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، رب تعالیٰ نے یہ سارا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سکھا دیا، اللہ نے اس کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا۔ اللہ اکبر۔ تو جب سکھانے والا رب عز و جل ہے تو جس کو ذات کو سکھایا جا رہا ہے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو کتاب سکھائی جا رہی ہے کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، اور سارا کا سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ رب نے سارا علم بھی جو ہے وہ یہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہے رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ کوثر کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول جانے اور وہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا
وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ جنت کی ایک نہر ہے، میرے رب نے اس کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ کوثر جو ہے وہ اسے کہا گیا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک نہر آ گئی۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوثر ہے، یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر دیکھا اس کی مٹی جو ہے وہ مہکنے والی کستوری کی طرح ہے۔ یہ کوثر نہر کی جو ہے وہ صفت بیان جو ہے وہ فرمائی گی۔ یہاں ایک مراد کوثر سے یہ جنت کی نہر ہے۔ اچھا، دوسرا اس سے یہ بھی لیا گیا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر یہ قیامت کے دن وہ حوض ہوگا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو سیراب فرمائیں گے، اور اپنے امتیوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ حوض کوثر کے جام جو ہیں وہ پلائیں گے۔ اور یاد رکھیں جو حوض کوثر سے پیے گا، جسے پینا نصیب ہو جائے گا، پھر اسے پیاس نہ لگے گی، اس کی ساری پیاس ختم ہو جائے گی۔ ایسا شیریں پانی، اور وہ بھی قیامت کے دن، کہ جس دن لوگوں کے پسینے بہہ رہے ہوں گے، اور پسینے اس قدر اس شدت کے ساتھ کہ بعض کے پسینے جو گئے وہ پنڈلیوں تک، بعض کے جو گئے رانوں تک، اور بہت یہ ایسی کیفیت بھی دردناک کیفیت، سخت کیفیت جو کہ وہ بیان کی گئی کہ بعض اپنے پسینوں میں خود ہی ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ حوض کوثر جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اس پانی سے جو ہے وہ سیراب فرمائیں گے، اور یہ حوض کوثر کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دوسری جو ہے وہ میں روایت عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ آپ کو اچانک جو ہے وہ اونگ آ گئی، اور پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اقدس بلند فرمایا، اور فرمایا مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، اور پھر صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے وہی کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میرے امتی پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ تو ایک مراد اس سے ہوا کہ حوض کوثر، اور ایک ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جنت کی وہ نہر جس کا نام کوثر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو جنت کے اندر کوثر ہے یہ نہر جنتی نہر ہے، اور حوض کوثر یہ محشر قیامت والے دن جو ہے وہ میدان میں ہوگا۔ لیکن اس حوض میں جو ہے وہ جو پانی دو پرنالوں سے آ رہا ہوگا وہ بھی جنتی اس کوثر سے ہی آ رہا ہوگا۔ تو یہ دونوں اس اعتبار سے ایک ہی ہوئے، یعنی حوض کوثر ہے، اور پرنالوں سے جو پانی آ رہا ہے وہ جنت کی نہر سے، اس کوثر سے وہ پانی آ رہا ہے، اور وہ اس حوض میں آ رہا ہے، اور حوض کوثر سے جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پانی پلائیں گے۔ اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ یہ حوض کوثر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جو آپ کو اللہ عطا فرمائے گا، تو کہا کہ یہ اس کے برتن جو ہیں وہ ایسے خوبصورت ہوں گے کہ تاریک میں، اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں بھی یہ بالکل صاف روشن آسمان کے چمکنے والے ستاروں کی طرح ہوں گے، اور اس سے آب کوثر سے جو پانی پیے گا اس کو کبھی پیاس جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ دو تفسیریں ہوں گی اس آیت مبارکہ۔ تیسری تفسیر یہ بھی بیان کی گئی، اس سے مراد عمومی خیر کثیر ہے،
یعنی خاص نہر یا حوض کوثر، یہ بھی بیان کیا گیا۔ اور تیسری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے میرے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب قرآن مجید کی علم کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ انہیں قرآن کا علم عطا فرما، تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کوثر سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو جنت میں ایک نہر ہے، اس کوثر سے مراد وہ تو جنت میں ایک نہر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال کا علم، آپ نے فرمایا کہ وہ نہر بھی تو اللہ رب العالمین کی عطا کردہ خیر میں سے ہے، یعنی اس خیر میں سے وہ بھی خیر ہی ہے، یعنی آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، اور اس میں ایک خیر وہ ہے کہ آپ کو وہ اللہ نے نہر بھی عطا فرمائی۔ تو یہ خیر کثیر کے اندر ہی جو ہے وہ داخل ہیں۔ قربان جائیں، اللہ نے آپ کو بڑی خیر عطا فرمائی۔ کیا خیر عطا فرمائی؟ اللہ اکبر، بے شمار خوبیاں ہیں کہ قرآن آپ کو عطا فرمایا، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت، نور قلب سے آپ کو جو ہے وہ مشرف کیا۔ اور پھر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ پاکیزہ کردار، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی خصائل حمیدہ، آپ کے شمائل جمیلہ، آپ کی عبادت، ریاضت، اخلاق، کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت، یہ سارا کچھ، یہ ساری خیریں اللہ نے اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے پیارے نبی کو یہ عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر حضور کو جیسا بنایا ہے، آپ کو ظاہری حسن دیا، آپ کو جمال دیا، باطنی بھی جمال ہے، ظاہری بھی جمال ہے، حسن و جمال والے آپ آقا ہیں۔ آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ کسی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا ہے۔ آپ کو ایسا جمال والا بنایا ہے کہ کسی ماں نے ایسا بیٹا آج تک نہیں جنا ہے۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، اور آپ ایسے ہیں کہ جیسے آپ نے جیسا چاہا رب نے ویسا ہی آپ کو بنا دیا، آپ کو ویسا ہی جو ہے وہ پیدا فرما دیا۔ کثیر آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ خیر آپ کے ہاتھوں میں اتنی ہے کہ آپ اشارہ فرمائیں تو درخت چلتے ہوئے آ جائیں، آپ اشارہ کریں تو ابو جہل کے ہاتھوں میں وہ جو کنکریاں ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیں، آپ کسی راہ سے گزریں تو درخت آپ کے سامنے جھک جائیں، جانور آپ کے سامنے جو ہے وہ جھک جائیں، پتھر آپ کو سلام عرض کریں، اشارہ فرمائیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، آپ اشارہ فرمائیں تو بارش آ جائے، آپ اشارہ فرمائیں تو بارش رک جائے، آپ ہاتھ مبارک رکھیں تو اللہ ان میں سے 5 نہریں، 5 پانی کے چشموں کو جاری فرما دے۔ آپ کسی معاملے میں ہاتھ جو گئے وہ دعا کے لیے اٹھائیں تو واپسی آنے سے پہلے، یعنی دعا ختم فرمانے سے پہلے، رب عز و جل جو ہے آپ کی دعا کو جو ہے وہ مستجاب فرما دے۔ یہ ساری شانیں ہیں، یہ کس کی شانیں ہیں؟ یہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا فرمایا ہے۔ کہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، آپ کو گواہ بنایا، آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنایا، آپ کو ڈر سنانے والا بنایا، اور پھر کیسا بنایا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ اللہ کے داعی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، آپ جو ہے وہ منیر بھی ہیں، چراغ بھی ہیں، وہ روشن ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے روشن ہیں کہ جو آپ کے راستے پر چل جاتا ہے اس کو بھی ایمان کا وہ نور مل جاتا ہے، ہدایت کا وہ راستہ اور نور نصیب ہو جاتا ہے۔ اور آپ ظاہری حسن والے اور نور والے تو وہ آقا ہیں۔ قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ اس نور سے مراد بھی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ مراد بھی لیا گیا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کی شانوں کو ہی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر آپ کو یہ بشارتیں عطا فرما رہا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کے لیے مقام محمود کی بشارت میرا رب جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے۔ تو کتنی شانیں ہیں اعلیٰ حضرت، تو اس لیے آپ کا قلم اٹھتا ہے تو عشق و محبت میں پھر آپ یوں لکھتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، کہ حضور کی شانیں تو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اور دیا کتنا ہے، کتنا آپ کو عطا فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن فرماتا ہے اللہ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، کہ آپ کو اللہ نے کتنا کچھ عطا فرمایا۔ اب یہاں میں دو باتیں عرض کروں گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور وہ دعا کیا مانگی؟ کہا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن نے یہ بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو۔ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو آیتوں کو پڑھا، اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس کو بھی پڑھا، اور حضرت عیسیٰ کی دعا کو بھی پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے کلمات، فمن تابعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی، میرے پیچھے چلا تو بے شک وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ بے شک تو بخشنے والا ہے۔ یعنی اس میں یہ کلمات ہیں۔ ادھر یہ ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے گا تیرے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ دونوں دعائیں پڑھی نا، تو آپ نے اپنے دست مبارک اٹھا کر اپنی امت کے لیے غمگین ہو گئے، رونے لگ گئے۔ اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت دیکھیے مدرسہ کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام اپنی اس امت سے کتنی محبت فرماتے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور پھر آپ روتے جا رہے ہیں، زار و قطار آپ کا رونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو یہ رو کیوں رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اور آپ کے کلمات زبان پر اللہم امتی 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 کہتے ہوئے آپ رو رہے ہیں۔ جبریل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پوچھا تو آپ نے انہیں امت کا غم بتایا اور اس غم کا اظہار کیا، میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل بارگاہ الہی میں عرض ہو گئے کرنے لگے، اور کہ اللہ تیرا حبیب جو ہے وہ اپنی امت کے حوالے سے وہ پریشان ہو کر، غمگین ہو کر وہ رو رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب سے کہو کہ آپ کی امت کے بارے میں عن قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے،
اور آپ پر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرما دی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا دے گا، اتنا عطا فرمائے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کا رب اتنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ جب یہ آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اپنی امت کے لیے اتنی محبتیں، اور یہاں دیکھیں رب اپنے محبوب پر اتنی عطائیں فرما رہا ہے، اپنے محبوب کو اتنا کچھ عطا فرما رہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اپنے حبیب کو اتنا عطا فرماتا ہے اور اتنے عطا فرمانے کا وعدہ فرماتا ہے کہ حبیب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی بھی اس میں دیکھیے کہ آپ اپنی امت سے کتنی محبت فرمانے والے ہیں، اپنے امتیوں کو کیسے یاد رکھنے والے ہیں جگہ جگہ۔ اور کون سا ایسا وقت اور موقع جب آپ اپنی امت کے بارے میں جو ہے وہ نہ رویا کرتے تھے، نہ غمگین ہوتے تھے؟ جب بھی کوئی آیت اور جس میں بطور خاص کوئی عذاب کا تذکرہ ہوتا، آپ اپنی امت کو یاد فرماتے۔ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو رب حبلی امتی کہا ہے، معراج کی رات قرب خاص میں پہنچے ہیں تو اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ قبر انور کے اندر مزار پر انوار میں آپ جب گئے ہیں اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہونٹ وہ ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، قریب گئے تو اس وقت بھی رب حبلی امتی فرما رہے۔ ایسی محبت اپنی امت سے۔ ایک حضور کے صحابی انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو کہاں میں پاؤں؟ تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں نہ ہوں تو میزان پہ آ جانا، پل صراط کے کنارے پر آ جانا، میں اپنے امتیوں کو بچا رہا ہوں گا، اپنے امتیوں کو سیراب کر رہا ہوں گا۔ ایسے کریم آقا ہیں اور اتنی محبت فرمانے والے آقا ہیں۔ آج امتی سے یہی سوال ہے کہ ہمارے محبوب آقا علیہ السلام نے تو ساری زندگی ہمیں یاد فرمایا ہے، ہمارے غموں میں آپ نے آنسو بہائے ہیں، کیا آج امتی حضور علیہ السلام کے آنسوؤں کا جواب معاذ اللہ نافرمانیاں کر کے دے گا؟ کیا آج امتی حضور علیہ السلام کے ان آنسوؤں کا جواب کسی برائی والے کاموں سے دے رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے جن کاموں سے میرے محبوب آقا علیہ السلام نے ہم کو منع کیا ہے، مجھے آپ کو ہر ایک اس کام سے رکنا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت دی ہے تو یہ آنکھوں کی نعمت قرآن کو دیکھیں، یہ آنکھوں کی نعمت مسجدیں دیکھیں، علماء کی زیارت کریں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، دین کا علم سیکھیں۔ ان آنکھوں کی نعمت سے برائی کی طرف، ان آنکھوں سے معاذ اللہ برے مناظر، ان آنکھوں سے بد نگاہی، ان آنکھوں سے برے معاملات دیکھنا کس قدر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو رنجیدہ کرنے والے اعمال ہیں۔ آج یہ عزم کیجئے، نیتیں کیے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اعمال کو ایسا سدھارنے کی کوشش کریں گے، اور آج یہ عزم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نافرمانی والا کام نہیں کریں گے، فرما برداری اطاعت گزاری والے کام کریں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی